بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر ذوالبینہ نہیں ذوالید بینہ سے ٹکرا جائے تو بینہ مقدم ذوالید پر۔ تشریح چاہیے، تشریح اس کی یہ ہے، اگر ہم بینہ بما ہی بینہ بما ہی دو گواہ کے دیکھیں، ایک دفعہ یہ ہے اور ایک دفعہ بینہ بے اعتبار خبر عادل دیکھیں، تو دیکھنے کے انداز الگ الگ ہے اور دونوں کا نتیجہ بھی الگ الگ ہے۔ بینہ کو آپ خبر عادل کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ایک الگ حیثیت بنتی ہے، بینہ کو دو گواہ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی الگ حالت بنتی ہے۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے بینہ کو کہ وہ خبر عادل کے اعتبار سے معتبر ہو، اور خبر عادل کے اعتبار سے بینہ حجت مانا جائے۔ حجت اس لیے کہ خبر عادل ہے، اس لیے حجت ہے۔ اور خبر عادل سے منظم ایک خبر عادل اور بھی ہے، دو خبر عادل ہے۔ تو ایسی صورت میں ذوالید بینہ پر مقدم ہے۔ ابھی تو ہم بات کرتے کہ بینہ ذوالید پر مقدم ہے، لیکن اگر خبر عادل کے اعتبار سے دیکھیں تو ذوالید بینہ پر مقدم ہے۔ اگر بینہ کو خبر عادل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذوالید مقدم ہے۔ الٹا ہو گیا ہے، بالکل ہی مسئلہ الٹا ہو گیا ہے۔ ذوالید خبر عادل پر مقدم ہے، خبر عادل یعنی بینہ۔ کیوں مقدم ہے؟ ذوالید کیوں مقدم ہو گیا بینہ خبر عادل پر؟ کہتے اس لیے کہ خبر عادل کے معتبر ہونے کا مدرک سیرت عقلائیہ ہے، بناء عقلاء ہے، اور ظاہراً کوئی بنا باقی ہی نہیں رہتی جب ذوالید کی خبر موجود ہے۔ اس لیے کہ ذوالید کی خبر ہونے کی بنیاد پر کوئی سیرت عقلائیہ یا بنا کو قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے خبر عادل کی طرف اعتراض نہیں کیا جائے گا جب خبر عادل یہ ہے کہ جو دکاندار کے ہاتھ میں چیز ہے وہ دکاندار نے غصب کر کے بیچی ہے، تو خبر عادل نہیں چلے گی، دکاندار کی بات چلے گی جو ذوالید ہے۔ ہم دکاندار کی بات مانیں گے، خبر عادل کی بات نہیں مانیں گے۔ اور اگر عادل خبر دے رہا ہے کہ اس نے یہ زمین وقف کر دی ہے تو عادل کی بات نہیں چلے گی، جو زمین کا مالک زمین پر بیٹھا ہوا ذوالید ہے اس کی بات چلے گی۔ ایک عادل خبر پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، ذوالید اس مسئلے میں مقدم ہے بینہ پر، جو بینہ خبر عادل کے عنوان سے آ رہا ہے۔
دیکھا آپ نے؟ ہاں، عادل کی بات نہیں مانے، ہم اس کو بھی جھوٹا نہیں کہہ، ہو سکتا ہے اس نے ساہو کیا، ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کو کسی چیز میں اشتباہ ہو گیا، ہم کسی کو جھوٹا اس طرح نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے اس کو بھی اشتباہ ہوا، ہمیں کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے کوئی خطا کر گیا ہو سکتا ہے کسی نے اس کو بیوقوف بنا دیا ہو، ہمیں کیا پتہ ہے۔ بہت سارے مسائل احتمالات ہوتے ہیں، اس لیے خواہ کسی کو دوسرے کو جھوٹا نہیں بنا سکتے ہم۔ ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ ہاں، اس لیے ایک بات کو جو بات ہے اسی پر قائم رہنا ہے، اس کے لازمے کو نہیں لینا ہے، لازمے میں بہت اسی کو کہتے ہیں اصل مثبت۔ اصل مثبت اسی لیے جو حجت نہیں ہوا، ایک کو ہم دیکھ کر دوسرے کا نتیجہ نکالنے لگتے ہیں، اس سے جو بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بہت باریک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے اور عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے جو ہے اس کو یہیں پر رہ کر تذکر دیں تو اچھا ہوگا۔ وہ یہ کہ لیکن لازمے والی بات نہیں کرنا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم کہ اہل سنت کے بہت سے برادران ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جہنم میں اپنا پیر ڈالے گا اور جہنم کے قطو بس بس کر کے قطو کر کے، تو اس جہنم میں پیر ڈالنے کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ جسمانیت رکھتا ہے، اور جسمانیت کا لازمہ ہے کہ کفر ہے، تو ہم اہل سنت کو کفر ماننے لگے، کہتے نہیں، یہ لازمی نتیجہ نہیں نکالے۔ شریعت نے آپ کو اتنی حد تک کہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اہل سنت کو مسلمان مانیں، یہاں پر مسلمان ہی ماننا ہے، چاہے اس کا لازمی نتیجہ وہ نکل رہا ہے، دیکھا، لازمے پر نہیں جائیں، اس کے جو ہے اسی پر ٹھہر کے رہیں، بس اس لازمے پر جائیں گے تو بڑے بڑے مسائل خراب ہو جائیں گے۔ کچھ اہل سنت کے برادران کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے روز قیامت کرسی پر بیٹھ کے، سونے کی کرسی پر سونے کا تاج لگا کر بیٹھا ہوگا، اور کرسی بھی چوں چوں کر رہی ہوگی، اور جو ہے پتہ نہیں کیسی جوتی پہنی ہوگی، فلاں کیا ہوگا، اور ایسا لباس پہنا ہوگا، اس قسم کی روایت ہوئی، تو اس کا مطلب تو جو ہے خدا جو ہے باقاعدہ جسم و جسمانیت والا ہو جائے گا، تو بہت ہی عجیب و غریب۔ لیکن اس عقیدے کے باوجود اہل سنت کو ہم کافر نہیں بنائیں گے، حالانکہ کفر بنتا ہے اس کا لازمہ یہ کہ جو جسم و جسمانیت کا قائل ہو جائے، خداوند متعال کا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، کسی بھی طریقے سے جسم و جسمانیت کا قائل ہو، تو اللہ کی محدودیت ہو جایا کرتی ہے، اور جسم و جسمانیت سے کفر لازم آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اہل سنت کو کافر نہیں قرار دے سکتے، لازمے پر نہ جائیں، یعنی کہ اصل مطلب پر رہے، یعنی یہ جو ہے بہت خطرناک بات تھی، ہم نے بہت باریک بات آپ کے سامنے پیش کی۔ ہاں، وہ اچھا، اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر جو ہے ان سے خود اہل سنت سے پوچھے کہ آپ جو ہے مانتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے پیر جہنم میں ڈالے گا، تو کیا آپ اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں، وہ پھر یہ پلٹ جاتے ہیں فوراً۔ وہ تو ظاہری آیت، ظاہری آیت نہیں ہے، ظاہری آیت کی بات نہیں، وہ واقعاً وہ قائل ہے اس بات کے کہ اللہ پیر ڈالے گا جہنم میں، وہ اس بات کے واقعاً قائل ہے وہ۔ ہاں، وہ اسی طرح کرتے ہیں، وہ پیر ڈالنے کے قائل ہیں لیکن جسم و جسمانیت کے قائل ہیں، ایسے عجیب و غریب نظریے کے قائل ہیں وہ لوگ۔ ہاں، یہ عجیب ہو، اسی لیے کہتے ہیں اس مسئلہ بہت باریک بینی والا ہے، اس لیے ہم نے خالی اشارہ کیا ہے، ویسے اس کی بڑی تفصیل ہے، یعنی ابھی خالی اشارہ کیا آپ کو کہ اس طرح کے جو ہے ان کے عقائد عجیب و غریب، اور شرعی مسئلہ ہمارے لیے بنتا ہے کہ ہم اس لازمے کی وجہ سے ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے ہیں، یہ اصل نقطہ بتانا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح ہے، آنکھیں بند کرنا ہے، بالکل کبوتر بن جانا ہے وہاں پر، بالکل کبوتر بننا ہے نا،
اگر جو آپ جو آنکھیں کھولیں گے تو پھر کفر ہر جگہ نظر آئے گا. پھر تو وہ یہ وہابیت والی طرح ہر ایک کو ہم بھی کافر قرار دینے لگ جائیں گے نا. مسئلہ ہمارے وہاں یہ نہیں کہ ہر ایک کو کافر قرار دینا ہے، کوشش کرنا کہ کافر سے کسی طرح بچا سکتے. دیکھیں یہ وہابیت ہمیں شیعہ کافر کہتی ہے، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں. یہ ہماری بہت جرأت ہے اور بہت وسعت ہے، یعنی بہت عظمت ہے، یعنی کہ وہ ہمیں کافر کہہ رہے پھر بھی ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے. بلکہ امام جمعہ، امام کعبہ اور امام مدینہ مسجد النبوی، اس کے پیچھے جا کے ہمارے نماز جماعت کا مجتہدین کرام آرڈر دیتے ہیں، نہیں کہ ان کے پیچھے جا کے نماز جماعت پڑھو. بلکہ خمینی تو بہت سخت فتویٰ تھا کہ آپ جو ہوٹل میں نماز نہیں پڑھو، جا کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا واجب ہے، آپ کی گھر کے اندر نماز باطل ہے، وہیں جا کے نماز پڑھنا ہوگا. اتنا سخت فتویٰ تھا ان کا، اتحاد کی خاطر ہے. تو یہ تو ہم کافر کے پیچھے، جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو لازمی قرار دے رہے. دیکھیں ہمارا فتویٰ ہم میں بہت وسعت نظر ہے. آپ لازم میں پڑ جائیں گے تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. کہ ہمیں وہ کافر کہتا ہے، لازمہ یہ کہ ہم بھی اس کو کافر کہنے لگے تو مسئلہ جنگ و جدال والی بات آ جائے گی پھر. اس لیے بہت وسعت نظر کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. تو اصل بات چل رہی تھی کہ بینہ مقدم ذوالید. یہاں پر اگر ہم بینہ کو خبر عادل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو خبر عادل اس پر ذوالید مقدم ہوتا ہے، دکاندار مقدم ہے جو ذوالید ہے. خبر عادل کی نسبت جو عادل گواہی دیتا کہ یہ تو غصبی مال بیچ رہا ہے، یہ تو وقف شدہ مال بیچ رہا ہے، یعنی اس ذوالید کی بات چلے گی، ایک عادل کی بات نہیں چلے گی. اس لیے بینہ پر ذوالید مقدم ہے. لیکن اگر ہم بینہ سے مراد دو گواہ لے لیں، جو اصل بینہ ہمارا تصور تھا وہ لے لیں، تو پھر بینہ مقدم ذوالید پر، کیونکہ بینہ کو ہر صورت حجت مانا گیا ہے. آئیے بینہ کو کیوں مقدم قرار دیا؟ کہتے اس لیے کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے حج کے موقع پر قضاوت انجام دی، نہیں حجج کے ذریعے سے قضاوت انجام دی، اور اس حجج میں تطبیق کیا دو عادل کی گواہیوں پر. پس بینہ مقدم ذوالید کی خبر پر، کیونکہ بینہ کے اعتبار کی دلیل مطلق ہے. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے بینہ کو قول ذوالید پر مخاصمہ کے موارد میں بھی مقدم کیا ہے، اور بینات کو وہی گواہوں کی صورت میں فیصلہ دیا ہے. غالباً بینہ ہی ذوالید کے خلاف قائم ہوا کرتا ہے، اور بینہ کو پیغمبر نے ذوالید کے مقابل میں مقدم قرار دیا ہے. اور یہ ثمرہ مہم ہے کہ بینہ کا معنی کیا کیا جائے. بینہ کا معنی دو گواہ ہے، یا بینہ کا مطلب خبر عادل ہے. جو پہلے بھی ایک بحث گزری تھی کہ بینہ ما بہل بیان ہے، یہاں آسان الفاظ میں کہ بینہ دو گواہ ہے یا بینہ خبر عادل ہے. کس چیز کو آپ مانیں گے، یہ ثمرہ نزاع آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اگر دو بینہ آپس میں ٹکراؤ کر جائیں، کہتے ہیں ایک بینہ نجاست کو کہہ رہا ہے اور دوسرا بینہ طہارت کو کہہ رہا ہے، تو دیکھیں گے کہ تین صورتیں پیش آئیں گی. دونوں بینہ کے پاس علم وجدانی ہوگا، یا دونوں بینہ اصل پر تکیہ کر رہے ہوں گے، یا دونوں بینہ میں سے ایک علم وجدانی پر بھروسہ کرے گا، ایک اصل پر بھروسہ کرے گا.
تو واضح ہے کہ جہاں پر علم وجدانی اصل کے مقابل میں ہو تو علم وجدانی مقدم ہوا کرتا، وہ بینہ جو علم وجدانی ہو وہ اصل کے مقابل میں مقدم ہوا کرتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ لیکن دو بینہ ہوں اور دونوں بینہ اصل پر تکیہ کر کے، نہیں، دونوں بینہ علم وجدانی پر تکیہ کر کے گواہی دے رہے تو اذا تعارض تساقط، دونوں بینہ ساقط ہو جائیں۔ لیکن دونوں بینہ اگر اصل پر تکیہ کر کے بینہ دے رہے ہیں تو پھر وہاں پر بحث ہے، دونوں اصل پر ہے۔ تو دیکھیں گے اصل کس کی طاقتور ہے، کس کی اصل طاقتور ہے۔ اگر ایک بینہ اس کا اصل یہ ہے کہ وہ اصالت الطہارت جاری کر رہا اور دوسرا بینہ اصالت الاستصحاب جاری کر رہا، تو استصحاب اصالت الطہارت پر مقدم ہے، اصالت الطہارت پر استصحاب مقدم ہے۔ بس دیکھا جائے گا کہ دونوں ایک ہی مستند رکھتے ہو، دونوں استصحاب رکھتے ہو یا دونوں اصالت الطہارت پر بھروسہ کر رہے ہو، تو اذا تعارض تساقطا، کیونکہ اجتماع ضدین تو ممکن نہیں کہ نجس بھی ہو پاک بھی ہو، یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ تعارض تساقطا رد الی الاصل، اصل کی طرف رجوع کریں گے کہ مرجحات ہے تو مرجحات کی طرف، ورنہ دونوں ساقط ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔